السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، اسلامی حقوق و آداب کے 25ویں سبق میں ہم جانتے ہیں خصائل فطرت کے آداب، یعنی ہر انسان کے ساتھ اس کے اپنے کچھ ایسے کام ہیں، اس کی اپنی پاکی صفائی کے بارے میں جس کا انسان کو خود خیال رکھنا چاہیے، اور یہ اسلام کی اچھائی، اس کی خوبیوں میں سے ہے کہ اس سلسلے میں بھی اسلام نے ہمیں بہترین رہنمائی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فطرت سے متعلق 5 ایسی عادتیں ثابت ہیں جن کا ذکر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ، 5 صفات، 5 عادتیں جو فطری امور سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ہر انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ختنہ کرنا، تو ختنہ کروانا ہم کہیں گے اس لیے کہ بچپن میں ہی کرنا چاہیے، اس لیے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ زیر ناف کے بال نکالنا، بغل کے بال اکھیڑنا، اور ناخن تراشنا اور مونچھ کاٹنا۔ اب دیکھیے، جن چیزوں کے نکالنے کی، کاٹنے کی شریعت میں اجازت ہے، اس کے بارے میں یہاں رہنمائی ہمیں کی گئی ہے، اور تھوڑی سی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے، تو توجہ کے ساتھ سنیں۔ کیا کرنا ہے اس کو کریں، اور جو نہیں کرنا ہے اس سے بچیں، ورنہ ہم اپنے ان فطرت کے امور میں حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ رب العالمین کی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کرنے والے بنیں گے۔ ایسا نہ بنے، یہ بڑا نقصان ہوگا۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں دھمکی دی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ آیتیں سنتے ہی ہمارے اندر ایک کپ کپی طاری ہونی چاہیے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں بعض علماء نے فطرت سے تعلق رکھنے والے ان امور کو واجب اور فرض سے بھی بڑھ کر کہا ہے۔ بعض حالات میں بعض ائمہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے، یعنی انسان کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو نہیں کرنا ہے، مثال کے طور پر جن بالوں کے نکالنے کے بارے میں کہا گیا، ان کو ان کے وقت پر نکالنا ہے، اور داڑھی ہے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، قینچی بھی نہیں لگانا ہے، اس کو کہیں سے سیٹنگ سنورنا کرنا وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ آئیں گے حدیثیں۔ اب یہ جو حدیث آپ نے سنی جس کے اندر 5 چیزوں کا ذکر آیا، ان میں سے پہلا ختنہ، شرمگاہ کے سامنے کی شروع کی وہ جھلی، وہ چمڑا جسے نکالا جاتا ہے، اور یہ پیدائش کے 7ویں دن کرنا مستحب ہے۔ اگر کسی وجہ سے 7ویں دن نہ کر سکے، دیر ہو گئی، تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بھی دیر نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بلوغت کو پہنچے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے، بعض علاقوں میں دیکھا گیا کہ اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا فنکشن کرتے ہیں، 10 11 12 سال کی عمر تک لڑکوں کو چھوڑے رکھتے ہیں، ختنہ نہیں کرتے۔ اور شاید میں بتایا تھا اس سے پہلے، مغرب سے لگ بھگ کوئی آدھے گھنٹے پہلے کا وقت تھا کہ ایک دیہات میں دعوتی دورے پر گئے ہم، تو جب داخل ہو رہے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہے ابھی گاؤں شروع ہونے میں، یا گھر شروع ہونے میں، گاؤں میں داخل ہو چکے تھے، تو راستے کے تقریباً 400 یا 500 میٹر دور وہ چھپرے کی طرح سے بناتے ہیں نا، اس طرح سے سارے لائٹوں سے سجا ہوا ہے، اور یہ ان لائٹوں کے نیچے سے ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ وہی راستہ ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھے بائیں طرف شامیانے، خیمے وغیرہ سب لگے ہوئے، وہاں پر خوب روشنی وغیرہ سب کچھ۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کسی کی شادی ہے؟ کہا کہ یہ مسلمان صاحب ہیں جو اس گاؤں کے سرپنچ ہیں، ان کے 2 بیٹوں کا ختنہ ہے آج، اس کا یہ فنکشن ہے۔
کیا عمر ہے بچوں کی؟ 10-12 سال کے درمیان ہے. سوچئے، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، اور پھر اتنے عالیشان انداز. جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے نعمت کی شکر گزاری میں، اس کی اطاعت میں لگے رہنے کے بجائے اس طرح کی نافرمانیوں میں. امان والحفیظ. اللہ سب کو ہدایت دے. نمبر 2، زیر ناف کے بال استرا وغیرہ سے نکالنا. نمبر 3، مونچھ کاٹنا. عام طور پر مونچھ، یہ ہر انسان کے اوپر کے ہونٹ کی یہ جو لکیر نظر آتی ہے نا، اس کے نیچے کا حصہ، یعنی اس سے نیچے بال بڑھے ہوئے عام طور پر نہ رہیں. بس یوں بڑھیں، 1-2-3 دن کے اندر اندر میں کٹ کر دینے کی کوشش کرنا چاہیے. مونچھ بالکل حلق کرنا یا اس کو وسترا لگانا نہیں، کاٹنے کا ذکر آیا ہوا ہے. اور جہاں تک مسئلہ داڑھی کا ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے. اسے بالکل شیو کرنا، مونڈنا، وسترا لگانا، یا آخری نمبر کی مشین، چھوٹے نمبر کی مشین، 1-2 نمبر کی مشین، یہ ساری چیزیں بالکل حرام ہے. کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں داڑھی سنت ہی تو ہے. نہیں، یہ سنت ہے میرے اور آپ کے آقا کی، لیکن حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا رکھنا فرض فطرت کے درجے میں ہے، اور اس کا کاٹنا نہیں کاٹے تو اچھا، ایسا نہیں، اس کا کاٹنا حرام ہے. اور کم کرنا، بعض لوگ کہتے رہتے ہیں نا، ایک مٹھی رکھے اس کے بعد کاٹ لیے. تو اس بارے میں کسی صحابی کا عمل ملتا ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، تو وہ عام زندگی میں نہیں بلکہ وہ حج و عمرے کے موقع پر کیا کرتے تھے. لیکن وہ ٹھڈی کو پکڑ کے نہیں، داڑھی کو پکڑنے کے بعد جو زیادہ ہوتا تھا. اور وہ بھی حج و عمرے میں قرآن کی اس آیت سے وہ استدلال کرتے تھے کہ محلقین رؤوسکم و مقصرین، مڑھانے والے اور کم کرنے والے. جبکہ یہ دونوں الفاظ سر کے بارے میں ہیں، لیکن وہ یہ خیال کرتے کہ مونڈنا سر اور کم کرنا داڑھی، تو وہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے جو مٹھی کے بعد ہے اس حصے کو کاٹتے تھے. اب اس کو بہانہ لوگ بناتے ہیں، اپنی منمانی سٹائل اختیار کرتے ہیں. یہ نبی کی سنت ہرگز نہیں ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پابند ہیں. کسی صحابی نے اگر کوئی غلط سمجھا ہے، ان کے غلط سمجھ کر عمل کرنے پر بھی اللہ ان کو نیک اجر دے گا، اللہ ان کو نیک بدلہ دے گا. لیکن ہم نبی کی اتباع کریں، داڑھی نہ کاٹیں. اب سوچئے ذرا، حدیثیں بہت ساری ہیں لیکن صرف یہاں 2 حدیثوں کا ذکر ہے. جز الشوارب، مونچھ کاٹو، وارخ اللحا، داڑھی کو اس کے حال پر لٹکتا ہوا چھوڑ دو، وخالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو. اور ہم یہاں یہود کی، نصارہ کی، ہندوؤں کی، مجوس کی، سب کی نقل کرتے ہیں، مشابہت اختیار کرتے ہیں. اور کل کے درس میں سن چکے ہیں کہ کسی کی مشابہت اختیار کرنے والے پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اور ایک حدیث، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، احف الشوارب، مونچھ کم کرو، وَأَوْفُوا اللِّحَا، اوفو، پوری مکمل طور پر. وفا کہتے ہیں نا، کسی سے وعدہ کریں آدھا پورا کریں تو وہ وفا ہوگا. ہاں، تو یہ اوفو اسی وفا سے ہے، پوری داڑھی کو اس کے حال میں رکھنا. وفی روایہ اعفوا اللحا، اس کے اندر زیادہ کے معنی میں ہے. عفو، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، عفو یعنی داڑھی زیادہ رہنے دو، بڑی رہنے دو، گھنی رہنے دو، کاٹ کے اس کو چھوٹی مت کرو. یہاں 3 الفاظ آپ سنے ہیں نا،
ارخو واعفو واوفو، اس کے علاوہ اور 4 الگ الگ الفاظ عربی میں آئے ہوئے ہیں، محدثین نے ان کو ذکر کیا ہے داڑھی کے مسئلے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ داڑھی جو ہے نا، ہر مرد کی فطرت ہے، یہ جانوروں میں بھی پرندوں میں بھی نظر آتی ہے یہ چیز، لیکن ہم انسانی فطرت کے خلاف کر رہے ہیں داڑھی کاٹ کے، اور مسلمان ہو کے داڑھی کاٹ رہے ہیں، فطرت کے بھی خلاف کر رہے ہیں، نبی کی سنت کے بھی خلاف کر رہے ہیں، خود اپنے اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ قضا نہ کرے، یعنی سر کے کچھ بال کاٹ کر کچھ چھوڑ دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بچے کے بال کچھ رکھے ہوئے ہیں، اطراف سے سب کاٹے ہوئے ہیں، تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، قضا کرنے سے منع فرمایا۔ اب یہ قضا کرنا تو ناجائز ہے، جیسے آج کل فیشن دیکھ رہے ہیں لوگوں کا، ہے نا، فیشن دیکھ رہے ہیں نا، اور بیچ میں اس طرح سے کوئی بناتا ہے، اطراف سے یوں کاٹتا ہے، یہ سب اور بھی بہت ساری تصویریں آئی ہوئی ہیں، میں نہیں بیان کرتا ان کی تفصیلات، دیکھ لیں کن جانوروں کی اور کن ظالموں کی، کافروں کی نقل وہ اتار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اسلام پر ایک عزت، ایک فخر محسوس ہونا چاہیے۔ دوسروں کی نقل اختیار کر کے، دوسروں کی شباہت اختیار کر کے، دوسروں کی کاپی کر کے، اور وہ بھی ان کی جن کی کاپی کرنے سے، جن کی نقل اتارنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، یہ تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے اگر یہ دوسروں کی مشابہت میں ہو تو پھر حرام ہوگا۔ فرق سمجھیں ذرا۔ ایک ایسا علاقہ جہاں پر لوگ فطرت کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی نے اپنے بچے کا یا اپنا سر کے بال ایک جگہ سے چھوڑ کر اطراف سے کاٹ لیا تو کہیں گے کہ اس نے ناجائز کام کیا۔ لیکن اب کوئی جوان آدمی جائے سیلون میں اور جا کر وہ دیکھو، وہ جو تصویر ہے نا، یہ دیکھو تصویر، نہیں میں اپنے موبائل میں ایک اچھا ڈاؤن لوڈ کر کے لایا ہوں، سیم اس طرح سے بنا دینا مجھے، تو یہ دوسروں کی نقل کر رہا ہے نا، دوسروں کی کاپی کر رہا ہے، مشابہت اختیار کر رہا ہے، تو یہ حرام ہو جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب ہمارے کچھ لوگ جو سوال کرتے ہیں نا، مولوی صاحب داڑھی تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن بال ادھر اڑتے ہیں ادھر اڑتے ہیں۔ اب آپ ہی کے بال دیکھ لیں کیسے اتنے پہلے کی طرح سے خوبصورت نہیں دکھتے آپ، کہتے ہیں نا کچھ لوگ۔ میرے بھائیو، خوبصورتی ہماری سوچ اور عقل کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ خوبصورتی اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے فطرت اور ہمارے ان طریقوں کو اپنا کر جو اسلام کے، اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف میں نہ ہو۔ اب ذرا حدیث پر غور کیجئے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے سر کے بال زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو ان کی صفائی ستھرائی کا خیال کرے اور ان میں کنگھی کرتا رہے۔ تو اسی طرح سے داڑھی کے بال، داڑھی کسی کو آ رہی ہے تو وہ اپنے اس داڑھی کے بالوں کو تیل لگائے، کنگھی کرے اور ان کو درست رکھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان لہ شعر فلیکرم، جس کے بال ہوں وہ ان کو اچھی طرح سے بنا سنوار کر رکھے۔ تیل لگانے کی ضرورت ہو تو لگائے، لیکن کاٹ کر کچھ نوجوان بہانہ بناتے ہیں، مولوی صاحب میری داڑھی بس یہیں تھوڑی سی آ رہی ہے، بکری کی طرح اچھی نہیں دکھ رہی، جب ادھر سے پوری بھری آئے گی نا چھوڑیں گے۔ یارو، سنت کو اپنی خواہش کے تابع نہ کرو، اپنی خواہشات کو سنت کے تابع کرو، اپنے خواہش کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے جھکا دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اپنے خواہش سے موڑنے کی، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اور جہاں تک بغل کے بال اکھاڑنا، اس کو صحیح ہے، لیکن اگر اس سے کسی کو تکلیف ہے تو وہ دوسرے کسی اور طریقے سے بھی نکال سکتا ہے۔ فطری عادات میں یہ چیز بھی شامل ہے، ناخن کاٹنا۔ بہتر ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ کے ناخن، لیکن یہ دائیں ہاتھ پہلے بایاں بعد میں،
اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ فطرت والے سارے کام ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نیک نیتی کے ساتھ کرے تاکہ اسے اجر و ثواب ملے۔ آپ کے سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، آپ اس میں کنگھی کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سوچ لیں، یا اللہ کے نبی نے بھی اچھا رکھنے کے لیے کہا، ایسا سوچ لیں۔ آپ تو بنائیں گے، اپنا سیٹ کر لیں گے، اپنا اچھا سنور جائیں گے، لیکن یہ ایک اچھی نیت، اچھی سوچ ہونے سے آپ کے اس کام میں آپ کو ثواب مل رہا ہے، اجر اور نیکی آپ کما رہے ہیں، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اسے اجر ملتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو فطرت کی ان چیزوں میں، خاص طور پر داڑھی کے مسئلے میں، ہمارے خواہش کی پیروی سے بچائے، کافروں کی نقل اتارنے سے بچائے۔ اور یہاں یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی داڑھی منڈھائے یا کاٹے اور کم کرے اور کہے میرا ارادہ کسی کافر کی نقل اتارنا نہیں ہے، میرا ارادہ کسی کافر کی مشابہت کرنا نہیں ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کا ارادہ کسی کافر کی نقل اتارنا نہیں ہے، لیکن کاٹنا پھر بھی جائز نہیں ہے، مونڈنا پھر بھی حرام ہے۔ کیوں؟ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا، امر کے صیغے کے ساتھ آرڈر دیا، آپ اس کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ جن میں ہے، اور دوسرے کئی جگہوں پر بھی ہے، اس کو یاد رکھ لیں۔ اور وہ مشہور حدیث بخاری کا اس کا ترجمہ سنا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری بات مانی، میری اطاعت کی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جانے والے کام کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔